انہیں ملت اداروں کے ذمہ داران، طلبا، اساتذہ سب کو سلام پیش کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ ہمیشہ ایسے موقع پر ان اداروں میں جب کبھی بھی کوئی ایسی تقریب منعقد ہوا کرتی تھی جو ہمارے درمیان نور بن کر کرنے بکھیر کرتے تھے، ان کی یاد میں یہ اجلاس اور اس موقع پر مجھ جیسے کم فہم کو، ناچیز کو بات کرنے کے لیے ملے جلے میرے احساسات ہیں۔ سلام صاحب سے جو احباب متاثر ہوئے اس شہر میں، ریاست میں، جنوبی ہند میں اور ملک میں، ایسے بے شمار قدردانوں میں ان کی طویل فہرست میں میرا بھی نام شمار ہوتا ہے۔ دراصل میرے والد سے ان کے گہرے مراسم تھے، انہی کی توسط سے میں انہیں ملا۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، 90 کی دہائی میں مجھے یہاں ٹرسٹی کے طور پر لیا گیا، میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ یہ عمارتیں جو یہاں بنی ہیں، اس کی سنگ بنیاد کی تقریب رہی ہو یا انوگریشن اس کا رہا ہو، ایسے تمام پروگراموں کی نظامت کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی۔ کئی بڑے بڑے احباب یہاں آئے، سب نے دیکھا، کام کو سراہا۔ سلام صاحب کی زندگی کو جس نقطۂ نظر سے میں نے دیکھا، جانا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نظم علامہ اقبال کی جو ان کے بہت پسندیدہ شاعر تھے سلام صاحب کے، جن اسکولوں میں، خصوصی طور پر اردو اسکولوں میں ہم نے علامہ اقبال کی لکھی وہ دعا جو ہم سب نے گائی، گنگنائی، یاد رکھی ہے، جس میں اظہار کیا ایک بندہ مومن نے اللہ سے کہ میں کیسا رہوں، کیسا بنوں، کیسا جیوں۔ اس نظم کے چند بند مجھے یاد آ رہے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ بھی اردو اسکول سے پڑھے تھے۔ ان کی زندگی ہر معنی میں شمع کی طرح تھی، جہاں وہ رہا کرتے وہاں خدمت کی روشنیاں بکھیرا کرتے، اور وہ روشنی اب تک یہ سلسلہ دراز ہے، چل رہا ہے اور تا قیامت تک چلتا رہے۔ زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ نہ صرف وہ حصول علم، نالج کے اکوائر کرنے کے دلدادہ تھے، بلکہ جو ہر شخص علم کی جستجو پیاس لیے رہتا تھا وہ اس سے قریب ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہی پیغام انہوں نے کالج میں درس و تدریس میں عام کیا، ایسی محفلوں میں عام کیا، چلتے پھرتے لوگوں میں اس پیغام کو انہوں نے عام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ مئی کے مہینے میں یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، ان کے عزیز دوست اور ہم سب کے رفیق عبدالرحیم اقبال کی یاد میں ایک میموریل لیکچر، اس وقت بھی انہوں نے وہ بات دہرائی تھی، اور فروری کے مہینے میں ملت میرٹ ایوارڈز کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک آج جن حالات سے دوچار ہے، اس قدر عظیم الشان خوبصورت ملک میں جہاں ہمیں جینے کا موقع حوصلے سے ملتا ہے، دو چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ایجوکیشن، تعلیم، دوسرا ہیلتھ۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ان کے ماموں خواجہ بھائی صاحب عبدالرؤف صاحب، جنہوں نے زمین عطا کی تھی پلشا محلے میں، کئی کمپلیکیشنز آئے، اس کے بعد کمپلیکیشنز حل ہوتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈریم پروجیکٹ ہے، وہاں پر علاج کیا جائے ضرورت مند مریضوں کا، اور وہ اسپتال وہاں قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کام ہمیں لگتا ہے کہ خراج عقیدت کے طور پر ہم سب مل کر اس کو یقینی طور پر شرمندہ تعبیر کریں۔ اس دعا میں علامہ اقبال نے جو لکھا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا،
میرا اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ان کی زندگی اس نظم کی عکاسی کرتی ہے، اسی لیے میں نے وہ بچپن کی یادوں کو پھر سے چن کر آپ کے روبرو پیش کیا ہے کہ مکمل خراج عقیدت اس روح کو پہنچے جس نے ہمیشہ قوم کی بیداری کے لیے خود کو وقف کر رکھا۔ نصیر صاحب نے بھی شعر پڑھا اور ہم سب نے کئی بار کو سنا ہے کہ سلام صاحب جب بھی اپنی تقریر کرتے تو مخدوم محی الدین کا وہ شعر، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہی ہے دراصل فلسفہ پبلک لائف کا، سوشل سروس کا، سوشل ورک کا، ہمارے اپنے مذہب کا اور ساری دنیا کا یہی ایک فلسفہ ہے کہ چلو تو تنہا نہیں، سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ طالب علم کے زمانے سے انہیں ذوق تھا، جستجو تھی، شوق تھا، عقیدت تھی ان میں کہ میں اپنے ملت کے لیے کچھ کروں۔ وہ اکیلے ہی چلے تھے اور ساتھ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ان کے کئی عزیز میرے روبرو ہیں اور ڈائس پر تشریف فرما ہیں۔ کئی بار سلام صاحب گفتگو اردو پوئٹری کے ان کے روبرو پیش کر۔ ایک بار میں نے جب حالات ہماری موافقت میں نہیں تھے، اپوزیشن تھا، کچھ لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اقبال کا وہ شعر انہیں سنایا تھا کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ جیسے ہی سنتے کہ اپنے پاس رکھی ہوئی نوٹ بک میں وہ لکھ لیا کرتے۔ جب کبھی بھی ہم کہیں خوشگوار موڈ میں ہوں، ہمیشہ اشعار کی فرمائش، اور وہ اشعار جس میں پیغام ہو، انسپریشن ہو، ترغیب ہو حالات کو بدلنے کی۔ میں نے ہمیشہ ان کے جنون کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سوتے بہت جلد اور اٹھتے بہت جلد تھے، اور ہم جیسے لوگ جو رات میں دیر میں سوتے اور دیر سے اٹھتے ہیں، ان کے لیے ان کا فون ہمیشہ ہمارے لیے چیلنج رہا۔ میں نے ایک مرتبہ میں کہا تھا کہ آپ کا جنون ضرور رنگ لائے گا، کیونکہ سلام صاحب کی زندگی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ خود اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اس سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ خود غرض مفاد پرست زمانے میں اپنے سے الگ دوسروں کے تعلق سے سوچنا اور حتی المقدور اپنی بساط بھر کوشش سے حالات بدلنے کی کوشش کرنا، ایک چینج کا کروسیڈر بن کر کچھ کام کرنا، دراصل نہ صرف میری اپنی نظر میں بلکہ اہل نظر کی نظر میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو سلام صاحب کر گئے ہیں۔ ویسے دنیا کے ہر کام چلتے رہتے ہیں، مگر ہمارے درمیان جو تھے اب وہ نہیں ہیں، وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ویکیوم، ایسا گیپ، ایسا خلا پیدا کر کے چلے جاتے ہیں جس کا پر کرنا، گیپ کو فل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک اور شعر ان کے روبرو پڑھا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں نے بتایا تھا کہ اکثر یہ شعر مولانا حالی سے جوڑا جاتا ہے، بعد میں مجھے مطالعے کے دوران معلوم ہوا کہ یہ مجاہد آزادی، بہت بڑے شاعر، صحافی مولانا ظفر علی خان کا لکھا ہوا شعر تھا۔ دراصل یہ شعر تفسیر ہے قرآن کریم کی اس سورت جس کو سورت رات کہتے ہیں، آیت نمبر 11۔ کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے کہا کہ I will not change the conditions of the people unless they try themselves to change their inner self۔ یہ بہت بڑی فلسفی ہے قرآن کریم میں
کہ میں سمجھتا ہوں یہ چارٹر آف لائف ہے، مشعل راہ ہے کہ زندگی میں کس طرح سے ہم کو رہنا ہے۔ اللہ ہمیشہ عنایتوں سے بھرپور اپنے کرم کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں کریں۔ یہی وہ فلسفی ہے، فلسفہ ہے، مشعل راہ ہے، نقش راہ ہے جس پر چل کر سلام مشیر صاحب نے ہم سب کے لیے ایک وہ راہ دکھائی ہے کہ جو چلنا اس پر کٹھن، مشکل مگر ناممکن نہیں۔ حاضرین کرام، سلام صاحب کو مجھ سے بہتر جاننے والے ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت کچھ جب کہنے کو جی کرتا ہے تو کچھ کہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں سے بہت بھر گیا ہے سارا زمانہ، مگر انسانیت سے خالی ہو گیا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے دو لوگ آپس میں لڑتے تو تیسرا صلح کراتا، کمپرومائز کرواتا تھا، اور اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے جھگڑے کا تاکہ اس کو وائرل کرے۔ سلام صاحب نے ایسے کئی ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس چینج کب آئے گا، سوچنے کا انداز کب بدلے گا۔ ملک کے حالات سے وہ کافی رنجیدہ تھے۔ میں آتے ہوئے بھی اقبال صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ میں دیکھتا رہا تھا۔ جو متانت تھی ان میں، جو خلوص تھا، اور اپنے رنگ میں رنگ لینے کا جو اسلوب، جو انداز ان میں تھا کہ ان کے ساتھ ایک ٹیم تیار ہوئی۔ ان اداروں کی ترقی کے لیے سلام صاحب نے شہر میں رہنے والے ہم خیال احباب کو اپنے حلقے میں لیا، جو تعلیم یافتہ ہیں، بزنس میں ہیں، الگ الگ مرکینٹزم میں ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ احباب جو کبھی اسکول نہیں گئے ہیں مگر ان کے دلوں میں درد ہے ملت کا، ان کے ساتھ بھی ان کا بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ رویہ تھا۔ سلام صاحب کے متعلق جتنی باتیں ہم کہتے جائیں کم ہی وہ لگے گا، کیونکہ یہ درد کا اظہار ہے، خلوص کا اظہار ہے، تعزیت کا اظہار ہے۔ نہیں معلوم تھا کہ اس اجلت کے ساتھ وہ ہم سے چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ اللہ کو اپنے پسندیدہ بندوں کو ساتھ لینے کے لیے اجلت رہتی ہوگی شاید، اس لیے وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ سلام صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ الامین کالج میں جب وہ کام کر رہے تھے، یہاں اداروں کو کام شروع ہوا تھا، چھٹیاں زیادہ لیتے تھے، نوکری میں مسائل پیدا ہو گئے۔ شہر کے چند احباب کے ساتھ کالج کے مینجمنٹ کو بات کرنے میرے والد بھی گئے ہوئے تھے۔ سلام صاحب نے بتایا کہ میرے والد نے الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری سے کہا تھا، یہ شخص جو شہر میں اچھے کام کر رہا ہے، چراغ ہے اپنے کالج کا، اگر آپ اس کو بجھانے کی یہاں کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سورج بن کر چمکے گا۔ یہ بات خود مجھے میرے والد نے نہیں بتائی، ان کے انتقال کے بعد مجھے سلام صاحب نے بتایا تھا۔ یہ میں سلام بھائی کہتا تھا، اور صداقت میرا صاحب جو بڑے ہی خوش اخلاق اور طلیق مزاج آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات مجھے شیئر کی۔ اکثر یہ شعر اپنی تقاریر میں سلام صاحب پیش کیا کرتے تھے کہ زیادہ یعنی جاتے زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے رہنما بن کر چلو۔ 1980 کا وہ زمانہ تھا جب یہاں پر عمارتوں کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، تو ہم نے کسی ایک پیڑ پہ یہ شعر لکھ کر لگایا تھا، اطہر اللہ شریف صاحب، افتخار اور ہمارے دیگر احباب۔ یہ شعر ہم نے کسی کیلنڈر میں پڑھا تھا، یہ ایک مینیفیسٹو کی طرح ہمیں یاد رہ گیا۔ سلام صاحب اکثر یہ بات کہتے کہ جو آدمی زندگی میں آتا ہے، جیتا ہے، اپنی زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی آنے والے نسلوں کے لیے
ایک قافلے کے سالار کی حیثیت سے، رہبر کی حیثیت سے رہے، ایسی زندگی ہم کو کرنا ہے۔ اب ایک استعارہ تھے، ایک سمبل تھے، ایک علامت تھے خدمت خلق کا، خدمت ملت کا سلام صاحب۔ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، حمد و ثنا کرنے کے لیے ساری کائنات، ساری مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنا خلیفہ بنا کر، دل میں درد دے کر، سفرنگ کا درد نہیں، احساس کی دولت سے مالا مال کر کے۔ اس پیغام کو بھی انہوں نے نہ صرف اس شہر میں، بنگلور میں، بلکہ ریاست کی سرحدوں کے آگے کولکاتہ میں بھی عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی بار ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ڈسکشن کرتے ہوئے، ہم ایک سوشالوجیکل پرنسپل ہے آئی اینڈ وی، آئی فیلنگ، یعنی میں ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں، میرے سے اوپر صرف صفر ہوتا ہے۔ I leads to I brings illness، I بیماری کی علامت ہے، we wellness کی علامت ہے، we together، ہم سب مل کر، میں کچھ نہیں۔ یہی بات علامہ اقبال نے لکھا ہے، جو میں نے ان کے ساتھ کبھی ڈسکس کیا تھا کہ فرد قائم رب ملت سے ہے، فرد قائم رب ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج دریا کے اندر ہی اس کی حیثیت، دریا کے باہر وہ صفر ہے، اور ملت سے وابستہ رہتا ہے شخص تو ملت کے لیے بھی بھلائی کا باعث بنتا ہے، ملت کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، ملت کے مفاد میں سوچتا ہے، کام کرتا ہے، سوتے جاتے اسی میں متحرک رہتا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ میں اس لحاظ سے یہ شعر آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ یہ خراج عقیدت ہے سلام بھائی کے لیے، جو دل دادا تھے اردو شاعری کے، اور علامہ اقبال ان کے پسندیدہ شاعر۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، انہوں نے یہی کر دکھایا۔ ہمیشہ ان کے خلاف جو بھی سوچتا اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر دوست بنانے کی کوشش وہ کیا کرتے، اور یہی وہ اخلاق ہیں جو ہمیں آج بھی ان کی یادوں میں کھونے کے لیے ہمارا جی کرتا ہے۔ مسرور صاحب نے، مظہر البادلی صاحب جو افتخار صاحب کے بہنوی ہیں، انہوں نے بہت خوب لکھا ہے، بڑا خوب خراج عقیدت ہے۔ وہ سنتے ہوئے مجھے ان کا وہی روشن چہرہ ذہن میں آ رہا تھا۔ میں آپ کے کیا عرض کروں کہ ہمیشہ سلام بھائی یہ چاہتے تھے کہ اب جو ہے اس سے آگے اور کچھ، وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ اس کیمپس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم وہ کوشش کریں کہ یہ ایک ڈیمڈ یونیورسٹی کی طرح ابھرے، جس میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہوں۔ یہ کام ناممکن نہیں ہے، اللہ نے چاہا، سب کی تعین و نصرت اگر ساتھ رہے گی تو یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہمارے کئی دوستوں نے اظہار کیا ان کے مضامین میں، اور جناب افتخار نے بھی کہا کہ سلام صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو کام ہم کریں اس میں مینیجریل اسکل ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ڈیٹا، مواد، حالات کا ہم اکٹھا کریں، مشکلیں کیا ہیں دیکھیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں اس کے بارے میں سوچیں، بھلائی کس طرح سے ہو اس کے بارے میں ہم۔ حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ ہے لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یہی کام سلام صاحب کرتے رہے۔ ان کا کام، ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ہماری تعزیتیں ان کے اہل خاندان کے ساتھ ہیں۔ ہم سب لرز گئے، ہم سب شیخ ہو گئے ان کی اچانک اہلیت سے۔ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی،
ان کے چاہنے والوں پر بھی یہی اس کا اثر رہا. کئی احباب نے مجھے خود فون کیا اور کئی لوگوں نے انگریزی میں ان کے طرف سے ٹریبیوٹ لکھا ہے. تمام چیزیں بہت اچھی ہیں. دو باتیں عرض کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ نصیر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی ایک بایوگرافی ہم پبلش کریں. یہ کام ہو سکتا ہے, تمام ساتھی مل سکتے ہیں تو وہ کام آسانی سے ہو جائے گا. اور ملت کی جو تحریک یہاں رہی ہے اس کی بھی تاریخ کو قلمبند کرنا ضروری ہے, کیونکہ لوگ آج ہیں کل نہیں. آنے والی نسلوں کے لیے سند باقی رہے, ڈاکیومنٹ رہے کہ ایسا شخص تھا, ایسی تحریک تھی, ایسا کام تھا, ایسے گروپ تھے. ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹیشن رہنا بہت ضروری ہے. آخر میں ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب خوشیاں مسرتیں دریچوں سے نکل جاتی ہیں تو غم الگ الگ دروازوں سے اندر گھس کر جبرن کونے کونے میں غم بیٹھ جاتے ہیں. مگر ہمیں غموں کو سامنا کرنا ہے. غم سے اٹھ کر اقبال کے شاہین کی طرح پھر سے ہمیں ان خوابوں کی تعبیر کرنا ہے جو خواب چلتے پھرتے سوتے جاتے سلام ساتھ دیکھا کرتے تھے. پتہ نہیں بہت کچھ الگ الگ سوچ کے آیا تھا, کیا کہوں کیا نہ کہوں. جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ چکا ہوں. آپ تمام کی سماعتوں کے لیے بےحد شکر گزار, اور طلبہ کے لیے خاص کر شکر گزار ہوں کہ سیٹرڈے مارننگ کلاسز ہوتی ہیں. اس وقت تک آپ اپنے مینٹار کی عقیدت میں اس قدر یہاں پر ہمارا گوش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.